بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یکون فی هذه الامة اربع فتن وآخرها الغناء او الفناء، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں 4 خاص قسم کے فتنے ہوں گے، وآخرها، اور ان میں آخری فتنہ جو بڑا ہوگا وہ الغنا، راگ رنگ کا ہوگا، ناچ گانے کا ہوگا۔ آخری فتنہ یعنی ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ تو ناچ گانا عام ہونا ان 4 فتنوں کا یہ آخری بڑا فتنہ ہوگا۔ ہم اور آپ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کا کیا حال ہوگا اس پر گفتگو کر رہے تھے، جسے دیکھ کر ہم یہ پہچان سکتے ہیں ہاں بھئی اب دجال کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، کیونکہ سارا ماحول اس کے مطابق ہو چکا۔ تو وہ کیا ماحول ہے دجال آنے سے پہلے، کیا ماحول بنے گا، کیسا انوائرمنٹ ہوگا، کس طرح کا ظاہری کلائمیٹ ہو یا باطنی کلائمیٹ ہو، ہمارے نبی نے ہر چیز کو کھول کھول کر بتایا تھا کہ ظاہری اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے لوگوں کا کیا حال ہوگا دجال کے آنے سے پہلے، روحانی اعتبار سے کیا حال ہوگا، جس سے یہ علامتیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں ہاں دنیا کا وقت قریب آ گیا، دجال کا وقت قریب آ گیا، ختم ہو جائے گی اب دنیا۔ فزیکلی اعتبار سے بھی نبی نے فرمایا تھا کئی سالوں پہلے کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ سنی ہے نا آپ نے حدیث؟ ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسے ڈیسیزز پھیلیں گے اس وقت دجال کے آنے سے پہلے کہ ان بیماریوں کا نام ہمارے باپ داداؤں نے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ اب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی فی الحال ہم فزیکلی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، فی الحال ہم اس دور سے چل رہے ہیں۔ ایسی بیماریاں ہمارے باپ دادا کیا ہم نے نہیں سنی تھی؟ یہ کرونا وائرس، اب ہنتا وائرس، اور اب نہ جانے اور اس سے 70 گنا زیادہ بڑا وائرس آ گیا، UK پورا پیک ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے ختم ہوگا ویکسین 6 مہینے میں؟ آپ نے کافی باتیں سنی ہوگی کہ ان لوگوں کی سازش ہے، یہودی کی سازش ہے، 6 مہینے کے بعد یہ خود بخود ویکسین بنا لیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ تو ابھی شروعات ہے۔ بڑی علامتوں میں ہم چونکہ چھوٹی علامتیں، بیچ کی علامتیں اکثر ختم کر چکے ہیں، ہمیں بڑی علامتوں کی طرف آنا ہے۔ اب بڑی علامتوں میں اب یہ علامت بس اب قریب ہے۔ تو یہ ایسی بیماریاں کہ ہمارے باپ داداؤں نے نام تک نہیں، فزیکلی اعتبار سے، مجھے اس میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا، مجھے اصل کیوں فزیکلی اعتبار سے آدمی، کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے، آج اچھا بھلا رہتا ہے، کل اچانک مر جاتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے مرنے کی، مرنے کے لیے کوئی وجہ ہے نہیں؟ میں پہلے بیمار پڑوں گا بعد میں مروں گا، یا پہلے میں بوڑھا ہو جاؤں گا بعد میں مروں گا؟ مرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس کا وقت آتا ہے، اذا جاء اجلهم، قرآن خود کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة، ایک سیکنڈ کبھی آگے پیچھے نہیں۔ ایک بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، بھائی مرنے کے لیے، موت کے لیے کوئی وجہ ضروری نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ کرونا وائرس میں ہم نے دیکھا 18 سال، 16 سال، 20 سال، 25 سال کے نوجوان مر گئے، 70 80 سال کے بوڑھے ابھی گھوم رہے ہیں۔
ہمارے آپ کیمپ میں چلے، وہ ابھی صرف 2 سال ہیں سینچری بنانے کو، میں چل رہا ہوں دیکھو مولانا، سمجھ رہے آپ؟ پتہ نہیں یہ بات ہمارے کب ذہنوں میں بیٹھے گی. ہم نوجوان ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک بات ہے، ابھی تو میں جوان ہوں. کبھی آپ نے ایسے بس ایک مذاکرے کے طور پر پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ کے دل میں بھی خیال آیا کیا پتہ میں کل زندہ رہوں نہ رہوں؟ بوڑھوں کے ہو سکتا ہے خلاص بھائی بھی ہمارا سب کچھ ہوا، ایسا بولتے ہیں آپ لوگ. جوان ابھی شادی نہیں ہوئی ہماری، ابھی تو بہت دنیا دیکھنا ہے، ایسے آتا ہے نا تصور. اور پتہ نہیں ملک الموت آ رہا ہے ہمارے پاس اور ان کو چھوڑ رہا ہے. اگر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مرنے کے لیے کوئی وقت یا کوئی وجہ مقرر نہیں ہے، انشاءاللہ اسی دن سے میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا. جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ میں کب مرنے والا ہوں، آج یا کل، تو اس کی حالت کیسی ہوتی؟ کینسر کے پیشنٹ سے پوچھیں کہ 15 دن کا جب وقت اسے دیتا ہے ڈاکٹر تو اس کی کیا حالت ہوتی؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑے بڑے بنگلے بناؤں، مرسیڈیز خریدوں، صرف 15 دن باقی رہے اس کی موت کے. اور ڈاکٹر نے کہا ہے 15 دن، ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں دوسری طرف سلام پھیروں. فزیکلی اعتبار سے دجال کے آنے سے پہلے لوگ بڑے کمزور ہو جائیں گے، اتنے کمزور کہ وہ اپنا کام خود نہیں کریں گے. آج ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ، اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو جزائے خیر دے. جس جگہ ہم بیٹھتے ہیں اس جگہ لا کر ہمیں کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں. ہمارا کھایا ہوا برتن ہم اٹھا کر نہیں رکھتے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جو یہ سب نہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں. وہ بیچاری بوڑھی ماں بچہ کھایا نہیں ہو تو زبردستی اپنے ہاتھ سے بھی کھلاتی ہے. تو فزیکلی اعتبار سے حد درجہ کمزوری ہوگی. ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی ہو رہی ہے، فزیکلی اعتبار سے اتنا ہی ڈاؤن فال ہمیں لگ گیا ہے. غور کیا آپ نے کبھی؟ نہیں کیا آپ نے کبھی غور؟ ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی ہوئی، جتنی سہولتیں آئی، فزیکلی اعتبار سے ہم اتنے ہی کمزور ہوتے گئے. اب آپ میں پہلے 20 سال ہو گئے الحمدللہ مجھے ہماری اس مسجد میں. میں تقریباً اس وقت 22 سال کا تھا جب میں یہاں امامت کو لگا. تو میں گھر سے، کیمپ سے سائیکل لے کر آتا تھا شروع. ابھی آپ مجھے بولو تو سائیکل چلانے نہیں چلا سکوں گا. ہمارے نوجوان پہلے سائیکل کے لیے مرتے تھے، کالج جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں. آج رائل انفیلڈ چاہیے، کار چاہیے، کوئی ہارڈ ورک ہمارے ہاتھ سے. اب ہمارے جوان طبقہ کیسا؟ ہمارے KLE میں ملیشینس پڑھتے ہیں، آپ کافی تعداد میں ہیں ملیشیا کے، سارے مسلمان الحمدللہ، اور ایسے ویسے مسلمان نہیں، پابند مسلمان میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ جہاں مسجد بن رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں کچھ تعاون کریں، یعنی پیسوں کے تعاون کے علاوہ فزیکلی تعاون. میں نے کہا آپ کر سکیں گے، نوجوان ہیں سب، اپنی جوانی کی عمر. نہیں ہمیں کرنا ہے، ضد کیا انہوں نے. تو میں ان کو ایک گاؤں لے کر گیا جہاں مسجد کی کنسٹرکشن چل رہی تھی، ہمارے لوگ تھے. تو میں نے کہا یہ سب ملیشین سے تقریباً 50 کی تعداد میں ہم لوگ گئے بس میں، تو یہ کچھ کام کرنا چاہتے. میں نے پہلے ان کو اطلاع کر کے ان کی خاطر تواضع کے بعد، یہ جب اب دھوپ کا ماحول تھا، آپ کے زیادہ دور نہیں ہے، شاہ بندر آپ نے سنا ہوگا وہاں. تو اب میں نے خود دیکھا وہ جو نوجوان تھے 2 بٹیاں اٹھائی، ڈال دی. اٹس اے ویری ٹف ورک مولانا جی. 2 بٹیاں ڈال کر تھک گئے. یہ آج کی ہماری فزیکلی اعتبار سے ہماری حالت کیا ہے؟ لیکن الحمدللہ آج بھی ایسے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں جو فزیکلی اعتبار سے بہت اسٹرانگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو زیادہ یوز نہیں کیا ہے. جو آدمی جتنا زیادہ یوز کرتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے. خیر میری گفتگو اس پر نہیں ہے. اصل میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، ہمارے نبی اس میں ہماری روحانی حالت بتلا رہے ہیں. اگر میری روحانی حالت ایسی ہے ابھی جیسے بتلائی جائے، تو سمجھ لینا چاہیے
کہ دجال آنے والا ہے اور میں دجال کے پھندے میں پھنسنے والا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف دجال آنے والا نہیں، دجال کے پھندے میں پھنسنے والا ہوں. اللہ ہمارے نبی کو جزائے خیر دے، لاکھوں کروڑوں درود نازل فرمائے کہ بتلاتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا 4 فتنے ہوں گے. آخری فتنہ کیا ہوگا؟ الغنا، گانے بجانے کا. یہ 4 فتنے ہوں گے. صرف ایسے ہی کہا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے تفصیل سے بتلایا کہ آپ نے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 فتنے کیا ہوں گے. پہلا فتنہ جس میں لوگوں کا خون حلال کر لیا جائے گا. ناحق میں اس کو ختم کر دوں، یہ ٹھیک نہیں. ذرا اپنے خلاف کوئی دکھا بس اس کو ختم کر دوں، تو خون حلال کر لیا جائے. آپ دیکھیں ناحق معصوموں کی کتنی جان جا رہی ہے. دوسرا فتنہ جب آئے گا، خون اور مال دونوں حلال کر لیا جائے گا. ان کے مال پر ناحق ضبط کیا، گورنمنٹ قبضہ کر لے گی. گورنمنٹ کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی دوسرا قبضہ کر لے گا. ایک ہی جگہ ہوگی، وہ ایک ہی جگہ 4 لوگوں کو بیچیں گے. حلال کرنے کا مطلب خون حلال کر لیا جائے گا. جب دوسرا فتنہ آیا تھا تو خون کے ساتھ مال بھی حلال کر لیا جائے گا. تیسرا فتنہ آئے گا، خون اور مال اور اس کے ساتھ شرمگاہیں حلال کر لی جائے گی. مطلب زنا عام ہو جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ تھے، میں اس کو سمپل لینگویج میں سمجھاؤں. پہلا فتنہ آئے گا تو قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، مار توڑ. دوسرا فتنہ آئے گا مال، تو لوٹ کھسوٹ ہوگی. جیسا بھی ہو مجھے پیسے ملنے چاہیے. دھوکہ دھڑی عام ہوگی. کوئی دیکھے گا نہیں، سوچے گا نہیں، بس پیسے آنے چاہیے. آج مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا. اور کرنے والا کوئی اور نہیں، عبداللہ عبد الرحمن ہی جس کا نام. اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ عبداللہ نے عبد الرحمن کو دھوکہ دیا. اللہ اکبر. تیسرا، زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ شادی مشکل، زنا آسان. شادی کے لیے کیا کیا جھمیلے ہیں آپ جانتے بھی ہیں مجھ سے زیادہ. ہال بک کرو، کیا ہے، سونا چاندی خریدو، کپڑے خریدو، اسے دعوت دو، کارڈ چھپواؤ، کتنے جھمیلے ہیں. اور آج زنا 500 روپے میں مل رہا ہے، 1000 روپے میں مل رہا ہے، فری میں مل رہا ہے زنا. اب کیا کریں؟ ماحول ایسا بنا کر رکھا ہے. معصوم بچیاں جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، اور ہمارے گھر میں ایسا ماحول بنایا ہے کہ وہ بیچاری اپنے کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتی. آدمی جو چیز دیکھتا ہے وہی دل میں بیٹھتی ہے. یاد رکھیں، ہم گندا ماحول دیکھ کر ہم یہ سمجھے کہ ہماری بچیاں پاک باز رہیں، ناممکن ہے. تو 3 فتنے ہوئے. اس کے بعد میں نبی نے فرمایا بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ گنا کا ہوگا. گنا، راگ رنگ، ناچنے گانے کا فتنہ. ایک دوسری حدیث میں اس کو کہا وہ فتنہ اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا کہ چوتھا فتنہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے گا، اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے. یعنی دجال ہی کا فتنہ ایسا ہوگا جو عالمگیر ہوگا، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. بعض احادیث میں یہ چوتھے فتنے کے بارے میں کچھ صراحت ہے کہ اس دور میں امت آزمائش کی وجہ سے ایسی رگڑی جائے گی جیسے چمڑا رگڑا جاتا ہے. ایسا دور آئے گا، رگڑی جائے گی. مطلب بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں کبھی کبھی بیان میں. ہاں، کیسے عقل مند؟ آپ کو معلوم ہے شیخ چلی کا واقعہ سنایا تھا میں نے آپ کو. اس کی ماں 2 روز کے لیے باہر جا رہی تھی. شیخ چلی کو کہا میری غیر موجودگی میں تو اب گھر چلانا دیکھ.
ٹھیک ہے اماں تم بے فکر ہو کر جاؤ میں گھر چلاتا ہوں. ماں چلی گئی, یہ لکڑی لیا گھر کے اوپر بیٹھ گیا اور کویلے کو مارنے لگا, گھر چل گھر چل. پورے کویلا پڑا, گھر وہاں کا وہاں چل. شیخ چلی جیسے لوگ بھی رہتے ہیں بھائی, معلوم نہیں بیانوں میں نہیں معلوم آپ کو, رگڑی جائے گی تو وہ سمجھیں گے باتھ روم میں لے کر رگڑنے کا رہے. اچھا اللہ الحمدللہ ہمارے اکثر مجمع تو ایسا نہیں ہے, لیکن ایک دو رہتے ہیں ایسے. رگڑی جائے مطلب آزمائش میں مبتلا کی جائے گی, اور وہ آزمائش اتنی سخت ہوگی کہ جیسے چمڑے کو صاف کیا, آپ نے کبھی دیکھا نہیں چمڑے کو صاف کرنے کے لیے اس کو کتنا رگڑا جاتا ہے تب جا کر وہ چمکتا ہے, بہترین شوز بنتے ہیں, بہترین جیکٹس بنتے ہیں. جب یہ معاملہ ہوگا تو اس وقت بہترین ایسی امت تیار ہوگی جو حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکری بننے کی طاقت ان کے اندر آئے گی, اس کے بغیر تھوڑی ہوگی. تو امت کو ایسا رگڑا جائے گا جیسا چمڑا رگڑا جاتا ہے, اور وہ زمانہ ایسا ہوگا, یہ جو زمانے کی بات کر رہا ہوں اس میں معروف کو منکر, منکر کو معروف سمجھا جائے گا, اچھائی کو برا سمجھا جائے گا, برائی کو اچھا سمجھا جائے گا. کوئی اگر اچھی بات کہنے والا ہوگا, علماء کو بغض اور نفرت سے دیکھا جائے گا, ان کی خدمت کو انکار کیا جائے گا, اور جو چاپلوسی کرنے والے ہیں ان کو بہت سراہا جائے گا. پھر نبی نے ایک عجیب بات فرمائی, اس دور میں ان کے دل ایسے مر جائیں گے جیسے بدن مر جاتے ہیں. دل مر گئے تو اب آپ بتائیے کیا وہ انسان باقی رہا؟ اس کی انسانیت ہی ختم ہو گئی. دل مر جائیں گے. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ وہ حال ہوگا, ایسا ماحول کریٹ ہوگا جس میں اگر کوئی اچھائی کرنے والا بھی ہوگا, نبی نے ایک بہترین مثال دے کر اس کو سمجھایا کہ دجال کے آنے سے پہلے ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا جو بیچارے دیندار ہیں, صحیح معنی میں جو دیندار ہیں, نمازی ہیں, علماء اچھے لوگ ہیں, عارفین ہیں, دین پر عمل کرنا ایسا دشوار کر کے رکھا جائے گا جیسے اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں چنگاری پکڑی ہے. اب اگر آپ کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا کوئلہ رکھے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی, اور کب تک آپ پکڑ سکیں گے اس کو؟ جی ہمارا تو یہ حال ہے, ایسا اگر چنگاری رکھیں, کولسا رکھیں, تھوڑا رکھیں, فوراً پھینک دیں گے. جی بس اس وقت ماحول ایسا ہوگا. دین پر عمل کرنا ایسا ہی, یعنی اگر آپ نے بائی چانس عمل بھی کر لیا, ماحول ایسا کریٹ کہ آپ کو چھوڑنا پڑے, لیکن جو مضبوط اور طاقتور لوگ ہوں گے کبھی نہیں چھوڑیں. اب آپ دیکھیں جو ماحول ابھی فی الحال چل رہا ہے, چاہے ہندوستان میں ہو یا دوسرے ممالک میں ہو, سمپل سی بات ہے, ہم ماحول کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا آس پاس کا, ہم جس میں رہ رہے ہیں ماحول. میرا ماحول, ایک ماحول دین گھر کے اندر کا, ایک گھر کے باہر کا. پھر گھر کے باہر کو ہم ڈیوائیڈ کریں, گھر کے باہر ہم مسجد میں بھی آتے ہیں, کاروبار کے لیے جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں, کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہم اپنا جائزہ لیں. اب یہ جو ہم دن رات گزارتے ہیں, اب میں رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہا, دوستوں والا ماحول, اپنے والدین کے ساتھ رہنا, والدین کے ساتھ ماحول, سمجھ رہے نا ماحول. اب میں میرے دوستوں کے ساتھ جس ماحول میں رہتا ہوں, میں خود دیکھوں کہ وہ میرا ماحول مجھے میرے اللہ کی طرف لے جا رہا ہے یا شیطان کی طرف لے جا رہا ہے, دجال کی طرف لے جا رہا ہے. ہم جب آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں, موبائل نکالتے ہیں, ہاں اب موبائل کے ساتھ ماحول, میرا موبائل کے ساتھ رہنا, یہ میرا موبائل مجھے میرے رب کی طرف لے جا رہا ہے یا پھر دجال کی طرف. میں خود فیصلہ کروں, دوسروں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی کی یہ بات 100% سچی ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا کہ ہماری ذہنیت ایسی بنے گی کہ اگر ہم یہ کریں, گناہ کا کام کریں, وہ گناہ تھوڑی ہے. کتنے ایسے ہیں پہلی صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, آپ بیان سننے کے لیے بہت پہلے آ جاتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور بہت سے نوجوان داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن میرے موبائل میں اور کیا کیا ہے, میں کیا کیا دیکھتا ہوں.
آپ اللہ، بس کسی کو پتہ نہیں کسی. یہ کہیں وہ تو نہیں جو میرے نبی نے بتلایا کہ ایسا ماحول ہوگا، اندر کچھ باہر کچھ. تو یہ جو فتنہ ہوگا آخری الغنا، راگ رنگ کا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. ایک حدیث میں الغنا کی جگہ الفنا آیا ہے. فنا کے معنی تباہ اور بربادی، یعنی آخری فتنہ امت کی تباہی کا ہوگا، بربادی کا ہوگا، فزیکلی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. جی فزیکلی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں NRC کہہ کے آپ کو باہر نکال دیا جائے گا، نئی بات نہیں. روحانی اعتبار سے ابھی ماحول میں آپ کو بتلاؤں، سمپل سی بات، کیسے ہماری روح پر اٹیک کیا جائے. ہم اور آپ، ہمارے بچے اسکولس میں پڑھتے ہیں اور پڑھنا ہی چاہیے، ایجوکیشن ایک بہت اچھی چیز ہے. ہمارے اس ملک کا جب ایجوکیشن سسٹم تیار ہوا تھا تو ہمارا ملک کیونکہ سیکولر تھا، اسی اعتبار سے تیار ہوا تھا. سیکولر مطلب کسی مذہب کو کیا ہے ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنا کا اختیار رہے گا، اور جو نظام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ کسی ایک مذہب کو پروموٹ نہیں کیا جائے. تعلیم کو اب بدلا جا چکا ہے یہاں ہمارے اس ملک میں، فزیکلی اعتبار سے NRC، روحانی اعتبار سے میں وہ بتلا رہا ہوں. اب نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی میں اب آپ کو صرف اچھی چیزیں بتلائی جائیں گی. ایوری کوائن ہیز ٹو فیسز. آپ کو معلوم ہے نا، ہر چیز کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک سامنے والا اور ایک پیچھے والا. عام طور پر ہم سامنے والے چہرے کو دیکھتے ہیں، پیچھے والے چہرے کو نہیں دیکھتے. ایجوکیشن پالیسی میں کیا ہے، ابھی پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ایک سلیبس تھا، اس کو مکمل کرنا تھا کسی بھی طرح، کہ اتنے لیسنس ایسے سوشل اسٹڈیز کے ہیں، سائنس کے ہیں، بس آپ کو یہ پورا کور کرنا ہے. ٹیچر بھی، اسٹوڈنٹس بیٹھتے تھے 50، کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ پورا پورشن ختم کیا جاتا. آج کی پالیسی کیسی ہے؟ ابھی بچوں کا الگ الگ ذہن ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو میتھس میں بہت شارپ ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو ہسٹری میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں، پڑھائی لکھائی میں ان کا دھیان نہیں ہوتا. تو اب آج کی ایجوکیشن پالیسی نے کیا کیا، ہر بچے کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کو پڑھایا جائے گا. اگر کوئی بچہ اسپورٹس میں اچھا ہے تو اسے دوسری پڑھائی کے اوپر فورس نہیں کیا جاتا، وہ جس میں اچھا ہے اس کو اسی میں آگے بڑھایا جائے گا. سائنس والے بچے کو سائنس میں پڑھایا جائے گا، ہسٹری کو فورس نہیں کیا جائے گا. میتھس والے بچے کو میتھس پڑھایا جائے گا، فزکس کے اوپر فورس نہیں کیا جائے گا. بس یہ تعلیم، یعنی بچے کی ذہنیت کے اعتبار سے اگر ایسا ہو تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ملیں گے ملک کو. اب دوسرا پہلو کیا، اب ڈائیورژن فرام سیکولر کلچر ٹو ہندوازم کلچر. وہاں کیا تھا کہ کسی مذہب کی رواداری نہیں ہوگی، کسی خاص مذہب کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا. اب یہاں کیا ہوگا، اب یہاں صرف اور صرف ہندو کلچر کو پڑھایا جائے گا. اس میں آپ جانتے ہیں کیا، ہندو کے جتنے دیوی دیوتا ہیں وہ سب نام ہمارے بچے یاد کریں. باقاعدہ اس کا ایگزام ہوگا، جی باقاعدہ اس کا ایگزام ہوگا، اور اس کی جو خاصیتیں ہیں وہ دیو کی وہ پڑھائی جائے گی. یعنی ٹوٹلی ہندو کلچر پڑھایا جائے. اور تعلیم کتنا اثر کرتی ہے آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں. ترکی میں آپ جانتے ہیں پورا اسلامی ملک تھا، تو ہر طرف اسلامی ماحول تھا. وہاں پر سب سے پہلے ورلڈ میں، دنیا میں پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی. آپ کو معلوم ہے پرنٹنگ مشین کس نے ایجاد کی؟ پرنٹنگ مشین جب ایجاد ہوئی، جس کو یہاں اگر میسج ٹائپ کرتے ہیں تو یہ پرنٹنگ نہیں، دوسرا بولتے ہیں نا کہ ہم اس کو میسج یہاں جس کو ٹرنک کال کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ذہن میں نہیں آ رہی بات. ہاں ٹیلی گراف، جی
ٹیلی گراف کو تار بھیجتے تھے ہم، یہاں ٹائپ کرتے تھے وہاں آ جاتا تھا دوسرے ملک میں. ٹیلی گرام جو بھی مشین ہے وہ ایجاد ہوئی تھی. تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہاں انگریز آئے کہ ہم نے ایسی مشین ایجاد کی، آپ کو آزما لیں. تو بادشاہ نے ایک میسیج لکھا اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے مشین والوں کو دیا اور کہا کہ دیکھیں میں آزماتا ہوں. چنانچہ اس نے ٹائپ کیا اور اس نے بادشاہ کے سامنے جو مشین والا بیٹھا تھا بادشاہ کو پڑھ کر سنایا. تو بادشاہ نے کہا یہی میسیج میں نے وہاں بھیجا تھا. تو بادشاہ اتنا خوش ہوا، کہنے لگا آپ کو کیا چاہیے بولیے میں دے دوں. اس کا نام بھول رہا ہوں انگریز کا. اس نے کیا کہا کہ مجھے اتنی بڑی دولت کچھ نہیں چاہیے. بادشاہ سلامت، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک اسکول شروع کروں. بادشاہ بڑا خوش ہوا، اسکول شروع کرنے کے لیے اجازت دے دی. ایک اسکول سے انگلش میڈیم کی اسکول شروع کی. ایک اسکول کے ذریعے وہ جو پورا ٹرکی تھا اس نے قبضہ کر لیا. پورا ٹرکی جو مسلم ملک تھا، اور ٹرکی میں جو بڑے سائنٹسٹ تھے وہ جو پہلے زمانے میں 5 وقت کے پابند تھے، اس میں سے ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اب 1400 سال ہو گئے، میرے خیال سے اب اسلام کے خدا کی ضرورت باقی نہیں رہی. کیسا اثر کرتی ہے تعلیم، چھوٹے بچوں پر تعلیم کا اثر کیا ہوتا ہے. اب یہ جو نئی پالیسی آئی ہے 10-12 سال میں آپ دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیندار مسلمان بنانے کی فکر میں ہیں. ہمارے جو بچے ہوں گے ہمارے ہی گھر میں کفر اور شرک کی آوازیں بلند کریں. اس کو فکر ہے یہ دجال کے آنے سے پہلے ہونے والا ہے. ہم اس کی تیاری کیا کریں؟ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، 24 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ سارے ناچ رنگ کی محفلیں گانے بجانے چھوڑو. دیکھو ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے. اب ہمارے نبی نے تھوڑی ایسی کہا رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لاؤ سفارش میں کروں گا، ایسے ہی تھوڑی کہا انہوں نے. یعنی رائی کے دانے کے برابر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. ایمان بچے گا عمل سے، نماز روزہ حج تلاوت وغیرہ سے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. ذکر سے، اللہ کا ذکر جتنا کرو گے اتنا ایمان میں تازگی آئے گی. یہ جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے ہم اس کا مقابلہ کریں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی سخت حدیث ہے ہمارے نبی نے، اور میں نے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا تو قرآن یاد نہیں رہتا، نبی کی باتیں یاد نہیں رہتی، باقی سب گانے وغیرہ سب یاد رہتے ہیں. نبی نے فرمایا یمسح قوم من امتی فی آخر الزمان قردۃ و خنازیر. ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہ حدیث یاد ہوگی. آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگوں کو قردۃ و خنازیر، بندر اور سور بنا دیا جائے، ان کو مسخ کیا جائے گا. یا تو ظاہری اعتبار سے وہ خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، یا پھر ایک مطلب ہوگا ظاہری انسان ہوں گے لیکن وہ بندر اور خنزیر کی فطرت میں آ جائیں گے اندرونی اعتبار سے. ہم کہتے ہیں نا انسان ہے لیکن بھیڑیا ہے، جی دونوں مطلب ہو سکتے. نبی کی دعا کی برکت سے ہو سکتا ہے چہرہ ہمارا انسان کا ہو اور لیکن اندرونی اعتبار سے ہم پورے کیا ہے بندر بن جائیں یا پھر سور بن جائیں. دھیان سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. صرف زبان سر کے کانوں سے سننا فائدہ نہیں دیتا، دل کے کانوں سے. اتنی سخت حدیث ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے یہ حدیث. تو کیا کہا نبی نے؟ آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ میری امت کے کچھ لوگ کیا ہے بندر اور سور میں تبدیل ہو جائیں گے، مسخ کیا جائے گا ان کو. قالو، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ ویشہدون انک رسول اللہ واللہ الہ الا اللہ. سوال کیا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی،
کیا وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یعنی وہ مسلمان ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہے ہوں گے؟ سنو اب نبی کیا فرماتے ہیں، سن رہے ہیں نا آپ، کیا سو رہے ہیں؟ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نعم، ہاں، صرف یہاں تک نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جمعہ ٹو جمعہ آنے والے ہیں ہماری طرح۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ، ارے وہ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، وَيُصَلُّونَ پہلی صف میں نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، وَيَصُومُونَ پابندی سے وہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، وَيَحُجُّونَ اور حج پر حج، عمرے پر عمرے کر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ کس میں تبدیل ہو جائیں گے؟ ارے بولو نا، کس میں بدل جائیں گے؟ کتے میں، بندر میں اور خنزیر، سور میں بدل جائیں گے۔ اللہ اکبر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور کتے، خنزیر، بندر کی شکل ہو رہی ہے ان کی، یا ان کی فطرت وہ بس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو کیا حال ہے؟ جب نمازیوں کا یہ حال ہے، ہم جمعہ ٹو جمعہ والوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو گورکھ دندے کر رہے ہیں کرو، اللہ بچانے والے ہیں۔ اللہ کا نظام ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، قالوا فما بالہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ حال ایسا کیوں کر ہوگا اللہ کے نبی؟ اب سنیے دھیان سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتخذوا المعازف والقینات والدفوف ویشربون هذه الاشربہ، وہ اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ اصل میں نہیں، وہ لوگ پہلے سب پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ گانے بجانے کے عاشق ہوں گے، دل دادا ہوں گے، اور میوزیکل انسٹرومنٹس ان کے پاس بہت زیادہ ہوں گے، اور ان کے گھروں میں ناچنے گانے والی بہت ہو جائے۔ سمپل سی یہ تینوں الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، میں ایک ہی لفظ استعمال کروں، ان کے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ہر ایک کے گھر میں بڑا شیطان ہوگا ٹی وی۔ پہلے چھوٹے چھوٹے تھے، اور پہلے کا شرم، تھوڑی بہت شرم بھی تھی، پہلے کے ٹی وی آتے تھے تو اس کے اوپر کیا شٹر ہوتا تھا، بند کرنے کے بعد شٹر بھی کرتے تھے کہ شیطان کی نحوست نہ ہے۔ اب شٹر بھی اڑ گئے، بڑے بڑے ہوم تھیٹرز آ گئے۔ اب تو کیا ہے، اب آپ کی زبان پر کمان آن، وہ آن ہو جاتا ہے، تالی بجانے سے آن ہوتا ہے، تالی بجا تو بھی تیری بھی تالی بجائے گی۔ کیا نبی فرما رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ میوزک کے رسیاں ہوں گے، دل دادا ہوں گے، شوقین ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فباتوا علی لہوہم، ایک موقع ایسا آئے گا کہ نیو ایئر کا دن ہوگا، رات آئے گی، 12 بجے لائٹ بند کرنا ہے، تو وہ رات بھر ناچنے گانے میں مصروف ہوں گے، وہ رات بھر لاہ و لہیب کی مجلس میں مصروف ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے وہ کتے اور خنزیر، بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ میں رات بھر موبائل لے کر کیا کر رہا ہوں، کہیں اس حدیث کی زد میں تو نہیں آؤں گا؟ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تہجد بھی پڑھتا ہوں، تہجد پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر رہا ہوں؟ جہاں ڈاکٹرز دوائیاں دیتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہو؟ دوائی دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ چکنا نکو کھاؤ، ٹھنڈا نکو پیو۔ ارے نکو پیو، تو دوا کہیں کو دے رہا ہے؟ نہیں مولانا، دوا کے ساتھ پریکاشنز بھی ضروری ہے، تبھی صحت ملے گی، ہے نا؟ ایک سمپل کامن سینس رکھنے والا آدمی بھی کہے گا جہاں دوائیاں استعمال کر رہا ہوں وہاں پریکاشنز بھی لینا ضروری ہے۔ اگر میں دوائیاں استعمال کر رہا ہوں، پریکاشنز نہیں ہے، دوائی کام نہیں کرے گی، وہ ایکشن نہیں ری ایکشن کرے گی۔ سمپل سی بات ہے۔ جب ظاہری جسم کا یہ حال ہے تو روحانیت کا کیسا؟ اس لیے آپ دیکھیں صوفیہ کی دو اصطلاح، تخلیہ، تحلیہ۔
کیا مطلب؟ پہلے جو دل کے اندر گندگی ہے اس کو صاف کیا جائے گا، پھر بعد میں آراستہ کیا جائے گا۔ آپ کو دیوار بنانا ایک آلریڈی آدھی دیوار ہے، اور اس دیوار پر آپ کو دوسری دیوار کنسٹرکٹ کرنا ہے، تو پہلے اوپر کا لیئر اچھی طرح سے چھانٹنا پڑے گا، چھانٹ کر صاف کرنا پڑے گا، پھر سیمنٹ بیٹھے گی اس پر، پھر دوسرا اینٹ بیٹھے گا کہ ایسے ہی معاملہ ہر جگہ۔ کوئی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج بھی کرو الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ پریکاشنز بھی کرنا ہے کہ رات بھر موبائل لے کر نہیں بیٹھنا ہے۔ اب کیا کرنے والے؟ ہاں مولانا بولتے رہتے ہیں لے رہے، ہم ہی ہمارا کام کریں گے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ ہم نے کبھی انکار کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے کر کے؟ کبھی بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ہاں میں نے ابھی شروع میں آپ کو کہا ہر چیز کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، یہاں سامنے کا چہرہ ہاں اعلموا ان اللہ شدید العقاب، وہ کون دیکھے گا؟ دوسرا چہرہ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے، گنہگاروں کے لیے سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ یہ نہیں دکھتا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ دونوں چہروں کو دیکھو، اللہ جہاں غفور الرحیم ہے، گناہ پر سزا بھی دیتے ہیں اللہ۔ اس لیے ہمیں حتی الامکان کوشش کس بات کی کرنا ہے؟ نیکیاں کرنے کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس لیے بہتر کیا ہے؟ 10 بجے سو جاؤ۔ عبادت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں بھائی، سو جاؤ۔ آج کے جوانوں کا جلدی سونا تہجد پڑھنے کا ثواب رکھے گا انشاءاللہ۔ جو پرانے زمانے میں اللہ اپنے نیک بندوں کو تہجد پڑھنے پر ثواب دیتا تھا، آج کے بندوں کو 10 بجے جلدی سو جانے پر ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ پڑھ کر فجر کی نماز کو اٹھنا ہے جی، ورنہ جلدی سو کر پھر آپ بہت جلدی اٹھیں گے 12 بجے، تو ہم جلدی سلانے کا مطلب کہ فجر میں اٹھنا ہے انشاءاللہ، بغیر پڑھے آپ کو ثواب ملے۔ کتنا آسان سودا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔